السلام علیکم آج اصل میں دو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ منافق ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، یا اگر ہمارے ذہن میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا منافق ہوں کہ نہیں ہوں، یا اگر مجھے کچھ اور لگتا ہے بندہ کہ وہ منافق ہے تو میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ منافق کا لقب اس کے ساتھ لگا دوں. اور دوسرا کنسرن یہ ہے کہ مجھے اپنا پتہ چل گیا، مجھے دوسروں کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا، تو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں نا تھوڑا سا بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، گھر میں لوگ ہوتے ہیں، باہر کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں لگے کہ ان میں سے منافقت کا کوئی رویہ ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیہیو کریں. تو یہ دونوں چیزیں نا میں تھوڑا سا ادھر بتانا چاہ رہا ہوں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ کیا منافق کون ہوتے ہیں نا، تو اس کی بہت ہی پیاری ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے کتاب الایمان کے اندر وہ دی گئی ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خود ہی خالص منافق کی، خالص جیسے خالص دیسی گھی کہتے ہیں نا، اسی طرح خالص منافق کی نشانیاں بتا دی ہیں. ان نشانیوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ اس کے جھوٹ بولنا اس کی عادت کے اندر آ چکا ہوا ہے. اب اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ عادتاً بس بول دیتا ہے. دوسرا یہ کہ جب وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، معاہدہ کرنا یعنی کہ آپ ایک کے ساتھ بیٹھ کے ایک پراپر بات کر رہے ہو اور اس پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ ہاں بھئی یہ معاہدہ ہے، تو اس طرح کرنا، میں اس طرح کرنا، یا اس طرح کوئی سچویشن آتی ہے تو اپنے معاہدے کا پاس نہیں کرتا، اور وہ بھی اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے. تیسری کیا چیز ہے کہ جب وہ عہد کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ پرومس کرتا ہے تو وہ پرومس کر کے اس کو پھر بریک کر دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، اور یہ بھی اس کی بعد عادت میں شامل ہو جاتی ہے. اور لاسٹ یہ کافی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کہ کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے. اختلاف رائے ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت مختلف پیدا کیا، ان کے ذہن، ان کی باقی ساری چیزیں بہت مختلف کام کرتی ہیں، تو اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن جب منافق کے ساتھ آپ کا اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ بد زبانی پہ اتر آ جاتا ہے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. تو یہ ایک نشانی ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چار نشانیاں ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اگر یہ آپ کے اندر ہیں تو پھر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، آپ پیور منافق ہیں. یا کسی اور کے اندر ہیں تو یہ چاروں چیزیں آپ پتہ چل گئیں، وہ پیور منافق ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت آپ کے اندر ہے، یعنی کہ کوئی ایک عادت ہے جو ان چاروں میں سے آپ کے اندر ہے، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ پھر آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے اندر منافق والی ایک عادت ہے. آپ منافق نہیں ہیں لیکن آپ کے اندر ایک خصلت ایسی آ گئی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ منافقت والی ہے. تو اگر آپ سچے مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اس عادت پہ قابو پانا پڑے گا. یعنی آپ کے ساتھ کوئی اختلاف رائے کرے گا تو پھر آپ اس کو بدتمیزی نہیں کر سکتے، بد زبانی نہیں کر سکتے. آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو آپ کو اس کا پورا پاس کرنا پڑے گا. اگر آپ عہد کرتے ہیں کسی کے ساتھ، پرومس کرتے ہیں، تو اس کو آپ کو پورا نبھانا پڑے گا. اور آپ کو اپنی روزمرہ کی روٹین پہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں آپ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے عادتاً اس کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا، باقیوں کو بھی دیکھ لیا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بندہ اس طرح کی عادت اس کے اندر ہے تو وہ کیا کیا جائے نا اس کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے، ہر سچویشن کے لحاظ سے یہ بہت مختلف ہے. اس کے بارے میں مطلب کوئی ایک سلوشن نہیں ہے. تو اس میں چار بنیادی باتیں اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں جو میری سمجھ میں آئی ہیں. میں اگین کہہ رہا ہوں یہ میری سمجھ میں آئی ہیں، تو آپ اس سے مختلف رائے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ان میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، بہت بہت امپورٹنٹ، کسی بھی بندے سے بحیثیت فرد، بحیثیت انسان آپ نفرت نہیں کر سکتے. تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ساروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو ڈفرینٹ حالات و واقعات ملے ہیں، ان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے، آپ کو بالکل نہیں پتہ اس کا. تو بحیثیت فرد آپ اس کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے.
تو سادہ سے اگزامپل ہے کہ اگر جس طرح سے پاکستان ہے، پاکستان میں رہنے والے لوگ اگر کوئی غلط حرکات کرتے ہیں تو آپ پاکستان سے نفرت نہیں کریں گے، لیکن آپ اختلاف رائے کریں گے جو لوگ وہاں پہ حرکات کر رہے ہیں، آپ کو ان پہ اعتراض ہے، آپ کا ان سے اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ وجہ بھی ہونی چاہیے آپ کے سامنے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری والی چیز ہے کہ حسن اخلاق، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر وہ منافق ہے بھی صحیح، اس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ہیں، آپ اس کو سر عام برا بھلا غصہ کرنا یہ کرنا نہیں کر سکتے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ اخلاق کی جو بیسٹ درجہ ہے نا، اس کی تکمیل کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ ان کی صفوں میں ایسے لوگ تھے جو کہ منافق تھے، لیکن اخلاق جو آپ کا ہے وہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو پیار سے بات کرنی پڑے گی، چھوٹے ہیں بڑے ہیں احترام کے ساتھ بتانا پڑے گا۔ جہاں پہ آپ کو اختلاف ہے آپ اس کو ایکسپلین کر لیں گے۔ اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات بتائی تھی ایک عالم نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ شدید اختلاف رکھتے ہیں، جو آپ کو ملتا ہے آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ صبح آپ نے اختلاف کیا، دوپہر پہ کھانے کی ٹیبل پہ جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے تو آپ اس سے نظریں نہیں کترا رہے ہوں گے، یعنی آپ کو کوئی پشیمانی یا وہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو کھلے دل کے ساتھ ایک امپروومنٹ کرنے کے لیے کوئی چیز بتائی ہے، وہ اس نے ایکسیپٹ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو کوئی بات نہیں، آپ کا رویہ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگلی دو چیزیں ہیں کہ تنقید، اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی صحیح بات نہیں کر پا رہا، تو یہ ایک بہت بہت ایسے سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں بندے کا بے تحاشا دل کرتا ہے، کوئی ایسی دلیل آتی ہے کہ بھری محفل میں ہی جس بندے نے وہ بات کی ہے اس ساروں کے سامنے اس کے سامنے وہ دلیل پیش کی جائے، تو وہ چیز میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس شخص کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ بھری محفل میں شاید آپ اس کو نہیں کہیں گے۔ محفل ختم ہو گئی، اکیلے میں آپ علیحدہ سے پیار سے کسی اچھے ٹائم پہ اسے بلا کے اس کو سمجھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ اس چیز سے میرا اختلاف ہے، آپ نے یہ چیز بتائی تھی لیکن میرے نزدیک یہ ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، بھری محفل میں اگر آپ اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی ہیومن سائیکالوجی میں ہے کہ بندہ یا تو ایگریسو ہو جاتا ہے یا ایک دم وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، تو جو آپ اس کی بہتری کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر نہیں پائیں گے بہت حد تک۔ تو بھری محفل میں یا ساروں کے سامنے تو یہ اس چیز کو کرنے سے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ آپ وہ کریں، رک جائیں، نہ کریں، اور آنیسٹلی بعد میں اکیلے میں بہت پیار کے ساتھ بتا دیں۔ لاسٹلی وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہوا ہے، اب آپ کی میں اور وہ والی چیز ختم ہو چکی ہوئی ہے، آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، اور اس میں سب سے ایک بڑا پہلو ہے صبر کرنے کا، ضبط کرنے کا، یعنی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر دو لوگ ہیں ان میں کوئی اختلاف ہے، وہ لگتا ہے تو اس نے اخلاق سے تو پیش آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ٹریننگ اور وہ امتحان شروع ہوتا ہے جو ضبط کا ہوتا ہے، کہ صبر کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور آپ اب اختلاف رائے کر کے اس کو آپ نے صحیح بات بتا دی، اب آپ اس کے اوپر زور نہیں لگا سکتے کہ نہیں تم یہ کرو یہ لازمی تم نے کرنا ہے، کیونکہ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ صبر ضبط کریں گے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے یا کچھ اور کوشش کر سکتے ہیں کہ بھئی اس تک صحیح بات پہنچ جائے، اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے۔ تو امید ہے آپ کو تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ منافق کون ہے، اور ہمیں جنرلی ایسے لوگوں سے جب واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔